محترم سامعین و ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا پسندیدہ چینل اردو لٹریچر۔ آپ سبھی کا آپ کے عزیز چینل پہ خیر مقدم ہے۔ اس چینل پہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نیٹ جارب کی تیاری کرائی جاتی ہے، اسی سے متعلق یہ ایک سیریز چل رہی ہے۔ آج ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے جو انیس کی مرثیہ ہے، نمک خانِ تکلم ہے فصاحت میری، اس کے بندوں کی تشریح دیکھیں گے۔ یہ مرثیہ جو ہے 102 بند پہ مشتمل ہے۔ یہ مرثیہ اصل انیس کا ہی ہے، لیکن وہ اپنے بیٹے کے لیے لکھے تھے تاکہ ان کا بیٹا پڑھیں۔ یہ نیچے جو دیا ہوا ہے یہ اس میں کردار ہیں، یعنی جن جن لوگوں کے نام آئے ہوئے ہیں وہ ہے، یعنی کربلا کے المیہ اور مراثی انیس کے اہم کرداروں کے نام یہ نیچے لکھے ہوئے ہیں۔ آپ اسے دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کو روک کر۔ تو آئیے اب چلتے ہیں، مرثیہ پڑھتے ہیں۔ مرثیہ کے ایک ایک بند کو پڑھیں گے، بلکہ بند کے ایک ایک مصرے کو پڑھیں گے اور تشریح دیکھیں گے۔ مرثیہ مسدس میں ہے۔ یہ رہا پہلا: نمک خانِ تکلم ہے فصاحت میری، ناطق بند ہیں سن سن کے بلاغت میری۔ رنگ اڑتے ہیں وہ رنگین ہے عبارت میری، شور جس کا ہے وہ دریا ہے طبیعت میری۔ عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، پانچویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں۔ اور اشعار کو سمجھنا ہو تو کوشش یہ کریں کہ اس کو نثر میں بدل کے سمجھ سکتے ہیں۔ جیسے نمک خانِ تکلم ہے فصاحت میری، میری فصاحت جو ہے وہ تکلم کے دسترخوان کا نمک ہے، میری بلاغت سن کے ناطقے بند ہیں۔ رنگ اڑتے ہیں وہ رنگین ہے عبارت میری، اسی دشت کی سیاہی میں عمر گزری ہے، اور شبیر کی مداحی میں یہ پانچویں پشت ہے۔ گفتگو یا کلام کے دسترخوان پر میری فصاحت وہ کام کرتی ہے جو کھانے میں نمک کرتا ہے، یعنی میری فصاحت کلام کو بامزہ بناتی ہے۔ چونکہ یہ مرثیہ انیس نے اپنے بیٹے کو لکھ کر دیا تھا، اس لیے پانچویں پشت لکھا ہے، انیس خود چوتھی پشت میں ہے۔ ایک قطرے کو جو دوں بس تو کلثم کر دوں، بحر مواج فصاحت کا تلاطم کر دوں۔ ماہ کو مہر کروں ذروں کو انجم کر دوں، گنگ کو ماہر انداز تکلم کر دوں۔ درد سر ہوتا ہے بے رنگ نہ فریاد کریں، بلبلیں مجھ سے گلستان کا سبق یاد کریں۔ اگر ایک قطرے کو بڑھا دوں تو کلثم بنا دوں، کلثم یہاں سمندر کے معنی میں ہے۔ فصاحت کا بحر مواج تلاطم کر دوں، ماہ کو مہر کروں، ماہ کو مہر یعنی آفتاب بنا دوں، ذروں کو تارہ بنا دوں، انجم بنا دوں، گنگ کو انداز تکلم کا ماہر بنا دوں۔ کہہ رہے ہیں کہ بے رنگ یہ لوگ فریاد نہ کیا کریں، اس سے مجھے درد ہوتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے۔ آ کے یہ جو گانے والے ہیں، جو مرثیہ پڑھنا چاہتے ہیں، وہ مجھ سے آ کے سیکھ لیں۔ اس ثنا خاں کے بزرگوں میں ہیں کیا کیا مداح، جد اعلیٰ سے نہ ہوگا کوئی اعلیٰ مداح۔ اس ثنا خاں کے باپ مداح کا مداح ہے دادا مداح، ام ذی قدر ثنا خان ام یکتا مداح۔ جو عنایات الہی سے ہوا نیک ہوا، نام بڑھتا گیا جو ایک کے بعد ایک ہوا۔ جد اعلیٰ سے کوئی اعلیٰ مداح نہ ہوگا، مداح کا باپ مداح ہے، دادا بھی مداح ہیں۔ ذی قدر ان محترم، ام کے معنی جو بھی اللہ کا دیا ہوا ہے وہ اچھا ہے، اور ایک کے بعد جو ایک آئے ہوئے ہیں وہ سب نام بڑھاتے گئے ہیں۔ چچا جو ہیں میر حسن عسکری کے دونوں چچا، یعنی میر مونس اور میر انس، جو میر انیس کے دو بھائی ہیں، وہ دونوں بلند پایہ مرثیہ گو ہیں، جس کی طرف ذی قدر ام کا اشارہ ہے۔ تباہ ہر ایک کی موزوں قد زیبا موضوع، صورت سر و ازل سے ہے سراپا موضوع۔ نثر بے سجا نہیں نظم معلیٰ موضوع، کہیں سکتا نہیں آ سکتا کجا نا موضوع۔ تول لے عقل کی میزان میں جو فہمیدہ ہے، بات جو منہ سے نکلتی ہے وہ سنجیدہ ہے۔ نثر بے سجا نہیں نظم معلیٰ موضوع، یعنی نثر بھی سجا والا ہے اور نظم تو ہوتا ہی ہے۔ کہیں سکتا نہیں آ سکتا کجا
نہ موضوع، یعنی کہیں بھی رکاوٹ نہیں آ سکتی ہے اور کہیں بھی موزونیت ختم نہیں ہوئی ہے، یعنی جو اگر ان کے خلاف بولنا بھی چاہے تو پہلے اپنی میزان عقل کو میزان پہ تول لے۔ سجا نثر ایسی عبارت ہوتی ہے جس میں دو فکروں یا جملوں کے آخری لفظ ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ یہ رہا پانچواں، خلق میں مثل خلیق اور تھا خوشگو کوئی کب، نام لے دھو لے زباں کوثر و تسنیم سے جب، بلبل گلشن زہرا او علی عاشق رب، متبع مرثیہ گوئی میں ہوئے جس کے سبب، ہو اگر ذہن میں جودت ہے کہ موزونی، اس احاطے سے جو باہر ہے وہ بیرونی ہے۔ اگر ان کا نام لینا بھی چاہتے ہیں تو پہلے کوثر و تسنیم سے زباں دھو لیں تب نام لیں۔ زہرا و علی کے گلشن کے وہ بلبل ہیں اور عاشق رب ہیں، اور انہی کے سبب سے مرثیہ گوئی میں متبع ہوئے، مرثیہ کہنا انہی کی وجہ سے پیرو ہوئے، کہنا شروع کیے۔ اگر ذہن میں کبھی یہ بات آ رہی ہے کہ جودت ہے یا موزونی، اگر کبھی کسی کو یہ لگتا ہے کہ اس میں جودت یا موزونیت ہے یا نہیں، تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ اس احاطے سے جو بھی باہر ہے وہ بیرونی ہے، یعنی یہی سب کچھ ہے۔ بھائی خوش فکرت وہ خوش لہجہ وہ پاکیزہ خصال، جن کا سینہ گہر علم سے ہے مالا مال، یہ فصاحت یہ بلاغت سلاست یہ کمال، معجزہ گر نہ اسے کہیے تو ہے سحر حلال، اپنے موقع پہ جسے دیکھیے لاثانی ہے، لطف حضرت کا یہ ہے رحمت یزدانی ہے۔ بھائی خوش فکر و خوش لہجہ وہ پاکیزہ خصال ہیں، یعنی فکر بھی عمدہ ہے، پھر کہنے کا انداز بھی اچھا ہے، اور عادات وغیرہ تو ہیں ہی ہیں، جن کا سینہ جو ہے علم کے گہور سے مالا مال ہے، یہ فصاحت یہ بلاغت یہ سلاست و کمال ساری چیزیں پائی جا رہی ہے۔ اگر یہ اسے معجزہ نہ کہیے تو سحر حلال کہیے۔ آگے لکھ رہے ہیں کہ جو ان میں سے ہے سب اپنی جگہ پہ اپنے موقع پہ جسے دیکھیے لاثانی ہے، یعنی ان کا کوئی مقابل نہیں ہے، ثانی نہیں ہے، دوسرا نہیں ہے۔ لطف یہ سب جتنے بھی ہیں وہ حضرت کا ہی لطف ہے، امام حسین حضرت علی یعنی اہل بیت کا یہ، اور خدا کی رحمت ہے، یزدانی خدا کی رحمت ہے، یعنی جو جادو ہے وہ حرام تو ہے، لیکن یہاں جو ان کے جو جادو ہیں یہ حلال ہیں، یعنی کرامت ہے۔ معجزہ انبیاء کے لیے خاص ہوتا ہے اور کرامات اولیاء کے لیے ہوتا ہے، تو اگر معجزہ نہ صحیح تو کرامت تو ہے ہی۔ کیوں نہ ہو بندہ موروثی یہ مولا ہوں میں، قلز میں رحمت معبود کا قطرہ ہوں میں، جس میں لاکھوں در و مرجاں ہیں وہ دریا ہوں میں، مدح خانے پیسر حضرت زہرا ہوں میں، وصف جوہر کا کروں یا صفت ذات کروں، اپنے رتبے پہ نہ کیوں آپ مباحات کروں۔ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کیوں نہ ہو، میں تو مولا کے وارثوں میں سے ہوں، میں خدا کے رحمت کے سمندر کا ایک بوند ہوں۔ اضافت میں بالکل ادھر سے ترجمہ کرتے ہیں، ان زیر کے بعد جو ہوتا ہے معبود کے رحمت کے سمندر کا قطرہ ہوں، جس میں لاکھوں در کے معنی کیا ہے؟ ہاں، میں وہ دریا ہوں جس میں لاکھوں در و مرجان ہیں، مرجان بھی قیمتی پتھر کو بولتے ہیں۔ میں حضرت زہرا کے صاحبزادے کا مدح خواہ ہوں، یعنی ظہور کا وصف بیان کروں یا ذات کی صفت بیان کروں، اپنے رتبے پہ کیوں، مباحات کا معنی یہاں اپنے رتبے پہ فخر اور ناز کیوں نہ کروں۔ مرجان ایک قسم کا قیمتی پتھر ہے، جواہر، مباحات فخر و ناز۔ مقتدی ہوں مجھے توقیر عطا کر یا رب، شوق مداحی شبیر عطا کر یا رب، سنگ ہو موم و تقریر عطا کر یا رب، نظم میں رونے کی تاثیر عطا کر یا رب، جد و آبا کے سوا اور کی تقلید نہ ہو، لفظ مغلق نہ ہو، گنجلک نہ ہو، تعقید نہ ہو۔ میں مبتدی ہوں، یا رب مجھے توقیر عطا کر کہ میں بڑا ہوں، یا رب شوق مداحی شبیر عطا کر، یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
مدح بیان کرنے کا شوق میرے اندر پیدا کر دے۔ وہ یا رب وہ تقریر عطا کر کہ پتھر بھی موم ہو جائیں۔ یہاں سنگ سے مراد وہی سنگ دل، یعنی جو سخت لوگ ہیں وہ بھی رو پڑیں۔ یا رب میرے نظم میں رونے کی تاثیر عطا کر۔ جد و آبا کے سوا اور کی تقلید نہ ہو، لفظ مغلق۔ تاکید بولتے ہیں جملوں یا مصروں میں لفظوں کی ترتیب آگے پیچھے ہونا، یعنی آگے پیچھے ہونے کی وجہ سے ایسے بھی تو شعر میں آگے پیچھے ہوتا ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ سمجھ میں نہ آئے۔ تو اگر سمجھ میں نہیں آتا ہے تو اس کو بولیں گے تاکید۔ اور مغلق کا معنی مشکل لفظ جو سمجھ میں نہ آئے، گنجلک الجھا ہوا نہ ہو۔ وہ مرقع ہو کہ دیکھیں اسے گر اہل شعور، ہر وقت میں کہیں سایہ نظر آئے کہیں نور۔ گل ہو یہ ہے کشش منہ قلم طرح حور، صاف ہر رنگ سے ہو صفت ثانے کا ظہور۔ کوئی ناظر جو یہ نایاب نظریں سمجھے، نقش از زنگ کو کاوا کے لکیر سمجھے۔ یعنی جب میں نظم تیار کر دوں اور یہ مرقع صورت میں آ جائے، ترمیم شدہ بولتے ہیں مرقع، ان سجا ہوا سج کر سامنے آ جائے، خاکہ بن کے آ جائے، ان کتابی شکل میں آ جائے، تو ایسا ہو کہ ہر ورق میں کہیں سایہ دکھے تو کہیں نور نظر آئے، حور کے چہرے کی طرح۔ صاف ہر رنگ سے ہو صفت ثانے کا ظہور، بنانے والے کے صفت کا ظہور ہو ہر رنگ سے بنانے والے کی صفت کا صاف ظہور ہو، نظر آئے۔ کوئی ناظر جو یہ نایاب نظیریں سمجھیں، یعنی جو یہ پیش کی جا رہی ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ نقش ارزنگ کو کاوک کی لکیریں سمجھیں۔ نقش ارزنگ مشہور مصور معنی کی تصویروں کی مرقع کا نام ہے نقش ارزنگ، اور کاوک لکیریں بے ڈول بے ڈھنگی لکیریں۔ ان دیکھنے میں ایسے لگے کہ گویا کہ معنی جو مصور گزرا ہے اس کے تصویر کو یہ لوگ، یعنی اس کی یہ لکیریں ہیں۔ قلم فکر سے کھینچوں جو کسی بزم کا رنگ، شمع تصویر پہ گرنے لگیں آ کے پتنگ۔ صاف حیرت زدہ معنی ہو تو بہزاد ہو دنگ، خوں برستا نظر آئے جو دکھاؤں صف جنگ۔ رزم ایسی ہو کہ دل سب کے پھڑک جائیں ابھی، بجلیاں تیغوں کی آنکھوں میں چمک جائیں ابھی۔ یعنی فکر کے قلم سے کسی بزم یعنی مجلس وغیرہ کا رنگ اگر کھینچوں تو اس طرح کھینچوں کہ وہ تصویر ایسی بنے، شمع کی تصویر ایسی بن جائے کہ پتنگ جو ہیں اسے حقیقی سما سمجھ کے آ کر گرنے لگیں۔ معنی جو مصور ہے بالکل حیرت زدہ ہو، اور بہزاد بھی ایک مصور ہے، اسے دیکھ کر، اس تصویر کو دیکھ کر دنگ رہ جائے۔ یہ تو بزم کا ہے یہ حال ہے، اور اگر جنگ کی صف کے قطاروں کی بات کروں دکھاؤں تو خون برستا نظر آئے، بالکل ایسا لگے کہ ہاں جنگ جاری ہے۔ ایسی رزم کہوں کہ ابھی سب کے دل پھڑک جائیں، پھڑک اٹھیں۔ تیغوں کی بجلیاں، تلواروں کی جو بجلیاں ہیں اس کی چمک جو ہے وہ ایسے لوگوں کی آنکھوں میں چمک جائے۔ نمک خانِ تکلم ہے فصاحت میری، جو یہ مرثیہ ہے، اس کے شروع میں انہوں نے اپنے خاندان کی تعریف کی ہے، اس کے بعد سخن کی تعریف چل رہی ہے۔ کہیں روز مرہ شرفا کا ہو سلاست ہو وہی، لب و لہجہ وہی، سارہ ہو متانت ہو وہی۔ سامعین جلد سمجھ لیں جس سے صنعت ہو وہی، یعنی موقع ہو جہاں جس کا وہ عبارت ہو وہی۔ لفظ بھی چست ہو مضمون بھی عالی ہوئے، مرثیہ درد کی باتوں سے نہ خالی ہوئے۔ یعنی جو ہم استعمال کریں وہ لوگوں کے روزمرہ کی جو زبان ہے، روزمرہ یہ شرفا کی روزمرہ جیسی سلاست ہو، یعنی میری زبان میں ایسا ہو، اور لب و لہجہ وہی سارا ہو اور وہی متانت ہو جو شرفا کے ہاں متانت ہوتی ہے، جو ان کا لب و لہجہ ہوتا ہے وہی ہو۔ ایسی صنعت میں استعمال کروں جسے سامعین جلدی سمجھ لیں، یعنی ایسا نہ ہو کہ زبان میں کوئی
پیچیدگی آئے، یعنی جہاں جس کا موقع ہو وہاں وہی عبارت ہو، لفظ بھی چست ہوں، مضمون بھی عالی ہوں، کہ الفاظ بھی مناسب ہیں اور مضمون بھی عالی ہے، بلند ہے، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ مرثیہ کا جو مقصد ہے کہ اس میں درد کی بات ہو تو وہ بھی ہونا چاہیے۔ ہے کجی عیب مگر حسن ہے آبرو کے لیے، تیرگی بد ہے مگر نیک ہے گیسو کے لیے، یعنی کجی جو ہے ٹیڑھا پن ہے، یہ ایسے تو عیب ہے مگر آبرو کے لیے وہ حسن بن جاتا ہے، یعنی آبرو جو ہے وہ ٹیڑھا ہی اچھا لگتا ہے، تیرگی بد ہے مگر گیسو کے لیے، یعنی لٹوں میں اگر وہ ترچھا پن ٹیڑھا پن ہو تبھی اچھا لگتا ہے، سیدھا نہیں۔ سرم زیبا ہے فقط نرگس جادو کے لیے، زیب ہے خالص چہرے گل رو کے لیے، سرما جو ہے فقط نرگس جادو کے لیے زیبا ہے، یعنی آنکھ ایسی ہو، یعنی ہر ایک آنکھ کے لیے سرما کہ بہت ہی آنکھوں اور سرما لگا لے تو اچھا لگے گا نہیں، بلکہ اگر نرگس جادو ہے اس کے اندر تبھی وہ اچھا لگے گا۔ چہرہ گل رو کے لیے خالص زیب ہے، خالص سیاہ خال جسے تل بولتے ہیں، یعنی دیکھیے کالی چیز ایسے خراب لگتی ہے، لیکن اگر خوبصورت چہرہ ہے، گل رو ہے، چہرہ اگر خوبصورت ہے تو وہ تل اس کے لیے خوبصورت بن جاتی ہے۔ دان دانکس کے فصاحت بکلام دارت، جانتا ہے آنکس وہ شخص کہ جس کے کلام میں فصاحت ہوتی ہے، جس کے کلام میں فصاحت ہو وہ جانتا ہے کس بات کو، کہ ہر سخن موقع وہ ہر نقطہ مقام دارت، کہ ہر بات کے لیے ایک موقع ہے اور ہر نقطہ کے لیے ایک مقام ہوتا ہے، وہیں پہ وہ بات کہنی چاہیے۔ یہاں وہی کجی ٹیڑھا، یہاں بھوؤں کے ترچھا ہونا مراد ہے، ٹیڑھا سے مراد ترچھا ہونا۔ 12ویں بند جو اوپر گزری ہے کہ ابتدائی 4 مصروں میں انیس نے بڑی خوبی کے ساتھ دکھایا ہے کہ ہر لفظ کو اس کے صحیح مقام پر رکھا جائے تو اس میں حسن پیدا ہو جاتا ہے، اور جو آخر کا جو ٹیپ کا شعر ہے کہتے ہیں کہ جس کے کلام میں فصاحت وہ جانتا ہے کہ ہر بات کے لیے ایک موقع اور ہر نقطہ کے لیے ایک مقام ہوتا ہے۔ بزم کا رنگ جدا رزم کا میدان ہے جدا، یہ چمن اور ہے زخموں کا گلستہ ہے جدا، یعنی بزم کے لیے الگ رنگ ہونا چاہیے اور رزم کے لیے الگ، یعنی لڑائی کے لیے اور خوشی کے لیے الگ الگ، بزم یعنی خوشی اور رزم جنگ اور لڑائی۔ یہ چمن اور ہے زخموں کا گلستہ جدا، یعنی بزم کا جو چمن ہے وہ الگ ہے اور جو زخموں کا گلستہ ہے یعنی رزم وہ الگ ہے۔ فہم کامل ہو تو ہر نامے کا عنوان ہے جدا، مختصر پڑھ کے رلا دینے کا سامان ہے جدا، یعنی اگر سمجھ اچھی ہے تو ہر ایک خط کے لیے الگ الگ انسان کو عنوان باندھنا ہوتا ہے، ایک ہی چیز کو دہرانا نہیں ہوتا ہے، اور مختصر پڑھ کے کسی کو رلانا ہے تو زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، چھوٹی بات پہ بھی رلایا جا سکتا ہے۔ مرثیہ کا اہم مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو رونے پہ آمادہ کیا جائے، دبدبا بھی ہو، مصائب بھی ہو، توصیف بھی ہو، دل بھی محظوظ ہو، رقت بھی ہو، تعریف بھی ہو، یعنی یہ مرثیہ کی صفت بیان کر رہے ہیں کہ اس میں دبدبا بھی ہونا چاہیے، مصیبتوں سے بھرا ہوا بھی ہونا چاہیے، اور جس کی ہم تعریف بیان کرنے چاہ رہے ہیں وہ تعریف بھی ہو، اور جو سننے والا ہے اس کا دل محظوظ بھی ہو، اس کے اندر رقت بھی طاری ہو رہی ہو، اس پہ رقت طاری ہو رہی ہو اور ساتھ ساتھ تعریف بیان کی جا رہی ہو۔